اور بیت بازی کا مقابلہ ختم ہو چکا، مقابلہ ہے تقریر کا. اور جیسا کہ ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اور جناب سید ہدایت صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی ہماری ہر دل عزیز شخصیت جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب موجود ہیں. فاروق بھائی، آپ کے پچھلے سیگمنٹ سے پہلے ہماری خواہش تھی کہ بیت بازی والے سیگمنٹ میں آپ ہوتے تو اور 4 چاند لگ جاتے، لیکن ظاہر ہے آپ کی مصروفیت کی وجہ سے آپ تھوڑا سا تاخیر ہو گئی. لیکن یہ بھی جو کمپٹیشن ہونے لگا ہے، اس میں بھی آپ کی نوجوانی، آپ کو نوجوانی ریکال ہوگی دوبارہ سے. کیا مطلب نوجوان؟ ابھی جوان ہیں. ہاں، ابھی جوان مطلب کیا؟ ابھی یہ 10 جوان ہیں. ہاں، پہلے یہ نوجوان 20 plus 40 years of experience. ماشاءاللہ، Age is 20. اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو بوڑھا ہونے ہی نہیں دیتا. واہ واہ. اچھا جناب فاروق بھائی، ہمارا آج کا موضوع ہے ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. اچھا، میں چاہوں گا کہ جانے سے پہلے آپ کی ایک بات رہ گئی تھی، اگر وہ آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ ہم مقابلے دیکھیں، بہت ہی مختصراً یہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں کر سکے، اس طرح کامیاب نہیں ہوئے اور غلطیاں بھی کی، تو وہ ہمارا تجربہ اور ویژن جو ہے اب ان نوجوانوں کے لیے ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں میں باغ ڈور دینا چاہتے ہیں. اور یہ ہم نے پارٹی میں بھی عہد کیا ہے آپس میں، خالد بھائی نے، مصطفیٰ بھائی نے، میں نے، کہ ہم 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو 50% پوزیشن دینا چاہتے ہیں پارٹی اسٹرکچر میں. اچھا، ماشاءاللہ. اور اگلے انتخابات جو بھی لگتا ہے بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو اس میں بھی 50% امیدوار انشاءاللہ تعالی ہمارے 35 سال سے کم عمر کے ہوں گے. اچھا، جوان ہوں گے اور نوجوان ہوں گے، تاکہ اور آپ لوگوں کی اپنے اندر سے سرپرستی رہے گی، قیادت نکالیں، اپنے اندر سے لیڈرشپ لائیں، کسی کے اوپر انحصار نہ کریں. اور آپ جیسے لوگوں کا ایکسپیرینس ہماری ہوگا تو ظاہر سرپرستی، ہے ہمارا ویژن ہوگا، ان کی انوویشن ہوگی. کیا بات. اور آج کے دور کی کامیابی کی کنجی ویژن اور انوویشن کا امتزاج ہے. چلیں اس کی ایک کڑی یہاں سے لے لیتے ہیں کہ ظاہر ہے ان میں سے مستقبل میں کسی نے سیاستدان بننا ہوگا، کسی نے لیڈر بننا ہوگا، کسی نے ڈاکٹر بننا ہوگا، تو ظاہر ہے بولنے کی ضرورت ہر جگہ پڑتی ہے. تو آپ جیسی شخصیت ان کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب ہوں گی. تو ہم آپ کے ریویوز ضرور لیں گے جب کنٹیسٹنٹ تقریر کریں گے. ناظرین، میں اپنے پہلے مقرر کو دعوت دوں گا، جناب شعیب ملک، SN لاء کالج کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. اچھا شعیب، آپ کا موضوع ہے ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ تینوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ آپ فائنل میں جائیں. لیکن ظاہر ہے جس کی محنت ہوگی اور جس کے نصیب میں فتح لکھی ہوگی وہی جیت کر جائے گا. لیکن اللہ سے امید ہے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ کامیاب رکھے. آپ میں سے جو اس تقریری مقابلے کے فائنل میں پہنچیں گے ان کو دی جائے گی مرحبا گلبہار کی جانب سے ایک زبردستی بائک. مرحبا گلبہار، جہاں پیار وہاں مرحبا گلبہار. خالص پھلوں، پھولوں اور قدرتی جڑی بوٹیوں کے حرکیات سے تیار کردہ مرحبا گلبہار. اچھا، آپ نے اب میرا ساتھ دینا، اتنے کوارٹر فائنل تک آپ آ چکے ہیں، آپ کو یہ ٹیگ لائنز یاد ہونی جانی چاہیے. اور جو اس تقریری مقابلے کے فائنل میں پہنچیں گے ان کو دی جائے گی طفل ڈائپرز کی جانب سے ایک زبردستی بائک. طفل ڈائپرز پاکستان کی پہلی ISO 9001 ڈائپرز بنانے والی کمپنی ہے. اور اس کے ساتھ جو اس سیگمنٹ کے یعنی جو تقریری مقابلے کے فائنل میں پہنچیں گے ان کو دیا جائے گا نیلسن پینٹ کی جانب سے ایک بائک کا تحفہ. نیلسن پینٹ جو ہمیں 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے، جس سے ہم کم وقت میں زیادہ پینٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائنل کے رنر اپ ہوں گے تقریری مقابلے کے ان کو دی جائے گی طفل ڈائپرز کی جانب سے ایک LED، اور نیلسن پینٹ کی جانب سے فائنل کے رنر اپ کو دی جائے گی ایک واشنگ مشین. اور جو آج کے رنر اپ ہوں گے ان کو دیا جائے گا مرحبا گلبہار کی جانب سے ایک زبردست گفٹ ہیمپر، سکون کی جانب سے ایک زبردست گفٹ ہیمپر. سکون جن کا کہنا ہے ہم زندگیاں بدلتے ہیں، سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن. مائیگرین ہو یا پھر جوڑوں کا درد ہو، سکون کے پروڈکٹ، آئل اور میڈیسنز ہماری زندگی میں سکون لے کے آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کے تقریر مقابلے کے رنر اپ ہوں گے ان کو دیا جائے گا آسٹرچ کی طرف سے ایک زبردست تحفہ. آسٹرچ جو پاکستان کی کلوتھنگ برانڈ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت اچھی کوالٹی بہت کم پرائز میں دیتے ہیں، کیونکہ ان کی نیت یہ ہے کہ اچھے کپڑے سب پہنے تاکہ اللہ پاکستان میں بھی برکت دے، ان کے کاروبار میں بھی برکت دے. چلیے اب ہم چلتے ہیں مقابلے کی طرف. آپ کے سامنے موجود ہیں ہدایت صاحب صاحب جو جج ہیں، سید فیصل کریم صاحب جو جج ہیں، اور آج کے ہمارے گیسٹ ہمارے سینئر رہنما بھی ہیں، پاکستان کے سینئر سیاستدان بھی ہیں، MKM کے رہنما بھی ہیں، اور بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں، ہم سب کے دل پر راج کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. 2.5 منٹ آپ کے پاس ہوں گے، 2 منٹ پہ بزر بجے گی، 30 منٹ باقی بچیں گے جس پہ آپ نے تقریر کو مکمل کرنا ہوگا. ججز کی اجازت کے ساتھ شروع کیجیے. سر اجازت ہے. بسم اللہ. زیست کے شکنجوں میں مقید لہو سے تر بتر چند انسانی وجود
ابدیت کی اولین مثال ہوتے ہیں صدر علی وقار، جو زندگی کی پگ ڈنڈیوں پر اس فکرے کے نغمہ سرا ہوتے ہیں کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. چاہے وہ انڈونیشیا میں جاگیرداری کے خلاف خواتین کے حقوق کے لیے لڑ کر اپنی جان قربان کرنے والی منی کارتنی ہو، یا جاپان میں ثقافتی تحفظ و ادب کے زوال میں روایات کو اجاگر کر کے اسی بھٹی میں مرتا یوکیو مشیما، یا میکسیکو میں غریب خاندانوں کو روشن کر کے قبر کے تہ خانے کا مکین بینتو خوریز ہو، یا آسٹریلیا میں جنگی قیادت لڑنے کے بعد اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا جان کارٹن، تمام تر کی داستانیں اسی ایک نعرے کی صداکار تھیں کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. اور یہ کہتے تھے میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پہ غور کر، جو غرور تھا وہی غرور ہے، اس رمز گاہ کے درمیان ہے میرا نشان کھلا ہوا، ابھی تازہ دم ہے میرا فرض مارکوں پہ تلا ہوا. زیست کے شاہراہوں میں سانسیں دان کرنے والے لوگ صفحہ دہر پر ہمیشہ کے لیے امر ہوتے ہیں صدر علی وقار. سو دیکھیے وطن کی مٹی کو اپنے لہو سے سیراب کرنے والے میجر راجہ عزیز بھٹی اور شہید راشد مناز جیسے جان بازوں کو، ملک پاکستان کو کامیابی کی اوج پہ پہنچا کے اپنی زندگی ہارنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، تعلیم کی شمع روشن کر کے دہشت گردوں کی بندوقوں کی گھن گرج میں اپنی زندگی کی آخری ہچکی لینے والے حکیم سعید، اور سخن کے شہر میں مصرے تراشنے کے جرم میں قید و بند کی صحبتیں کاٹنے والا حبیب جالب، تمام تر کی داستانیں ایک ہی تھی کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. اب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. یہ تھے شیخ شعیب ملک صاحب ایس ایم ایس لاء کالج کراچی سے. اب میں اگلی مقررہ کو دعوت دوں گا آمنہ ریاض کورائی، جو مورو سٹی سے تشریف لائی ہیں، راک فورٹ کیمبرج اسکول سے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سفر خیریت سے رہا آپ کا؟ چلیے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ. نظریہ ساتھ رکھنے والے لوگ منزل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا فلسفہ یہ سوچ کر رد کر دیتے ہیں کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. میری چشمے تصور میں ایک ایسا منظر ہے جہاں سندھ کی سرزمین کا ایک صحافی کرپشن کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے نظر آتا ہے، بدامنی پر بولنے کی جرت کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، وڈیروں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر لیتا ہے، ظالموں کی اصلیت سامنے لانے کی ہمت کر دیتا ہے کہ وہ جانتا ہے اس کام کے بدلے میں مارا جائے گا، راستے سے ہٹایا جائے گا، لیکن نصر اللہ گڈانی ظلم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنتے ہوئے علم بغاوت بلند رکھتا ہے اور ظالموں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہوئے اپنی موت سے زندگی کی ایسی کہانی چھوڑ جاتا ہے کہ پورا پاکستان اس کی صحافت کو سلام کرتا ہے. جرت کی یہ داستان دیکھ کر وہاں کا ہر بچہ نصر اللہ گڈانی بننا چاہتا ہے. تو پھر میری سماعت میں یہ الفاظ گونجنے لگے کہ منزل کی جستجو میں ہم مر بھی گئے، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. سقراط کا سچائی کے لیے جان دینا اسی بات کا اعلان ہی تو تھا کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا سچائی کا پیروکار ہوگا. اپنی آنکھوں سے شہادت کو سامنے دیکھتے ہوئے کربلا میں امام حسین کا یہ فرمان کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اسی بات کا ایمان ہی تو تھا کہ ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ظالم کی بیعت سے انکاری ہوگا. ٹیپو سلطان نے ایک دن کی زندگی کو 100 سالہ زندگی سے بہتر سمجھا تاکہ آزادی سے جینا ہمارا اصل طریقہ بنے. روپلو کولی نے کاروچر کے پہاڑوں میں انگریزوں سے ڈٹ کر لڑائی کی تاکہ آزادی کے لیے لڑنا ہمارا وتیرہ بنے. صبح انقلاب دیکھنے سے پہلے چی گویرا کا اس دنیا سے چلے جانا ہو، یا علامہ اقبال کا آزادی کی کرن دیکھنے سے پہلے ہمارے بیچ نہ رہنا، عبدالستار عیدی کا کام جاری و ساری ہو، یا ناظم جوکھوں کا پرندوں کے پیار میں جان دینا، ڈاکٹر عامر لیاقت کا مقررین کو ٹی وی پر لانا ہو، یا آج تک اس کام کا جاری رہنا. اسی نظریے کی عکاسی کرتا ہے کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم
ना होंगे कोई हमसा होगा। माशाल्लाह, कोई हमसा होगा। माशाल्लाह। ये थी आमना रियाज कुराई जो कि मोरो सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, रॉकफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल से। अब मैं दावत दूंगा अगले मुकर्रर कैडेट मोहम्मद अली जो कैडेट कॉलेज लाहौर सांगर से तशरीफ लाएं। कैडेट कॉलेज सांगर से तशरीफ लाएं कैडेट मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सर आप क्या अंदाज से आते हैं माशाल्लाह। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह, आपका टाइम शुरू होता है। इससे पहले कि मेरी सोच कोयला, मेरे हाथ पैर राख का ढेर, मेरा लहू गलियों और बाज़ारों की मिट्टी का हिस्सा बन जाए, इससे पहले कि जली हुई लाशों में मेरी माँ मेरे बदन की खुशबू न ढूंढ सके, इससे पहले कि मेरे जिस्म के टुकड़े किसी बोरी में बंद करके गंदे नाले में बहा दिए जाएं, मुझे बोलना है, ज़ब्त का हिसार तोड़ना है, क्योंकि मैं इनकलाब पसंदों के एक कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तो गिरेबान नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। हाज़रीन महफिल, मैं हक पे डटी वो दलील हूँ जो जुल्म और सितम के सताए हुए हर पाकिस्तान की आवाज़ है। तो फिर सुनिए, जब चारों तरफ मुनाफ़क़त और बेहिसी के अंधेरे छाने लगें, जब इक़्तिदार व इख्तियार जागीर व विरासत का रूप धारने लगें, जब इमदाद लेता एक गरीब कैमरे देख कर गैरत से मर जाए, जब कोई अमीरजादी राह चलते लोगों को कुचले और वक्त का काजी इसे जहनी मरीज़ा करार देकर बाइज़्ज़त बरी कर देता हो, जब MD कैट जैसे इम्तिहान में मखसूस नस्ल के बच्चों को नवाजा जाए, जब सहाफ़ियों के लबों पर जुल्म और सितम की मोहर सख्त कर दी जाए, जब कराची के ट्रक हादसों में मरने वालों की सिसकियां अमीर शहर के किसी कॉन्सर्ट के हुजूम में मादूम होने लगे, तो फिर हम इस जुल्म और सितम पर सदाए बगावत बुलंद करते हैं कि तुम हमें मार भी दो तो क्या हुआ, हम न होंगे कोई हमसा होगा, जो फिर इन ऐवानों, इन महफिलों, इन चौराहों पर सदाए बगावत बुलंद करेगा। क्योंकि जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, नहीं यकीन तो जाओ फिरौन के दरबारियों से पूछो, नहीं यकीन तो जाओ अबू जहल के सिपाहियों से पूछो, नहीं यकीन तो मेरी बुलंद होती सदा को सुनो कि जूतियां जबर की शाहकार पे दे मारेंगे, हर बुते जुल्म को दीवार पे दे मारेंगे, हम जमींदार जो बादशाहों से उलझ बैठे तो आसमां खींच के दरबार पे दे मारेंगे। शुक्रिया। ये थे कैडेट मोहम्मद अली जो कैडेट कॉलेज सांगर से तशरीफ लाए थे। माशाल्लाह तीनों ने बेहतरीन तकरीर की। मैं चाहूँगा तीनों सामने आ जाइए। शुएब मलिक सामने आ जाइए, जनाब मोहतरमा आमना रियाज सामने आ जाइए और कैडेट मोहम्मद अली आप तीनों सामने आ जाइए ताकि जजेस अपना फ़ैसला सुना सकें। मैं चाहूँगा कि फ़ारूक भाई आप पहले अपना कोई रिव्यू दीजिए, उसके बाद हम फैसले की तरफ जाते हैं। मेरे ख़्याल में देखें, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिलती हैं और जिसमें आपकी ग्रोथ होती है जी, और फिर आप मेहनत करते हैं अपने महदूद, जो आपके हालात तंग हों, महदूद हों जी जी, और लेकिन आपका एक जज्बा और अज़्म है कि आपको आगे बढ़ना है, तो मेरे ख्याल में आमना की जो परफॉर्मेंस थी वो मेरे ख्याल में आपकी नज़र में एक्सेलेंस आप बेहतर आमना रही हैं। चलिए, अच्छा आप क्या सुनाएंगे फैसला? इससे पहले ये फैसला सुना, बस एक बात जो मैं हमेशा कह रहा हूँ, अब बच्चों को कह रहा हूँ कि अब ज़रा भी ना तलफ़ुज़ का भी मार्जिन नहीं है हमारे पास, ठीक है? सो इससे पहले कि आप लोग दिल आज़ारी हो आपकी, आप बुरा माने कि जज ने क्या फ़ैसला कर दिया, ये आपको देख के आना है कि क्या गलती नहीं करनी कि जिसकी वजह से हम रह ना जाएँ। बाज़ औक़ात बहुत छोटे से मार्जिन से एक अच्छा मुकाबला जब रह जाता है उसमें कोशिश करें कि वो आपसे ना हो। बाकी फैसल भाई को रिजल्ट दे, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि तकरीर सबकी अच्छी थी लेकिन जो लोग रह जाएंगे वो तलफ़ुज़ की वजह से रह जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, अदाई की वजह से रह जाएंगे। और हे, मुकीद, गर्ज, ओज, तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं कि जो जिनको इसलिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके मुखालिफ मुकर्रर उन्होंने सही तलफ़ुज़ के साथ किया। दूसरा ये कि मवाद बहुत पहले से हो रहा है, तो अब मेरे वो उस्तादों में से हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और हर कोई उन्हीं की तरह तो करना चाहता है। जो तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम करेक्ट करके चले। तो जनाब आज के क्वार्टर फाइनल
کے فاتح ہے کیڈٹ محمد علی. کیڈٹ محمد علی آج کے فاتح ہیں ماشاءاللہ. کیڈٹ محمد علی آپ آگے جا رہے ہیں. آمنہ ریاض اور شعیب ملک آپ کی تقریر بہت اچھی تھی اور مجھے بہت پسند آئی. تینوں کی تقریر بہت پسند آئی. ظاہر ہے جس طرح کے ججز نے بتایا کہ اگر تلفظ کا مطلب تلفظ صحیح ہوتا, یہ جو غلطیاں آپ لوگوں نے کی اگر وہ نہ کرتے تو آج شاید ججز کے لیے بہت مشکل ہو جاتا اور میرے لیے بھی بڑا مشکل تھا سوچنا کہ آج کی تقریر کس نے اچھی کی. ظاہر ہے کہتے ہیں نا کہ کسی کی لکیر چھوٹی نہیں ہوتی, یہ ضرور ہوتا ہے کہ برابر والی لکیر بڑی کھنچ جائے. تو ہو سکتا ہے آپ سے جو دوسرے تقریر کر رہے ہیں ان کی محنت زیادہ ہو یا ان کی غلطیاں کم ہوں, تو لیکن آپ یہاں تک پہنچی یہ بھی آپ کی جیت ہے. شعیب آپ یہاں تک پہنچے یہ بھی آپ کی جیت ہے. لیکن کیڈٹ محمد علی آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ فائنل میں جا رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ آئندہ فائنل میں بھی جیتیں. باقی سب کے لیے میری دعائیں کہ سب فائنل میں جیتیں.